بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 34۔ بوجھ پھر سے اس پہ لڑکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہرے بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری ہوئی تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کی قمیص سے جھلکتے اس کے سنہرے بازو پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا ہوا تھا، نتاشا شاید اس کا نام تھا، اور وہ اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا یا جلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ اس چھوٹے سے دڑبے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی، بے ہوش بے سدھ پڑی۔ کسی کے چہرے پہ نیل تھے تو کسی کے بازوؤں میں خراشیں یا جمع ہوا خون تھا۔ خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم سے متلانے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھو دے گی۔ اپنے ناکارہ فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس نے نگاہ ادھر ادھر پڑے کارڈ پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا، کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابوظہبی میں خریدا تھا، مگر اب وہ بیکار تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا اور پھر یہ طے شدہ کارڈ نکالا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پہ رکھا اور موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی۔ آف وائٹ کارڈ پہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ نیچے ترکی کے 3 نمبرز لکھے ہوئے تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان، کوئی مشہور واقعہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ 30 سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جاری تھی، وہ بے چینی سے لب کاٹتی سن رہی تھی۔ اس کی امید کا دیا بار بار جلتا بجھتا جا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ پلیز! اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ کوئی عثمان انکل، وہ تیزی سے بولی۔ نہیں، میں ان کا بیٹا سفیر۔ وہ جو بھی تھا ذرا چونکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلیمان۔ میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی، اتحاد ایئر لائنز سبھانجی یونیورسٹی ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وقت کم تھا اور وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟
نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے، یہاں پر کوئی کمرہ ہے، میں اس میں بند ہوں، یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں، پلیز کسی سے کہیں میری مدد کریں، وہ تیز تیز بولتی گئی۔ 1 منٹ مجھے بتائیں آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کسی کھڑکی وغیرہ سے باہر دیکھ سکتی ہیں؟ ہاں ہاں، میں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے اور ادھر پل ہے، باسفورس برج نہیں ہے، یہ رابطہ کٹ گیا۔ اس نے بھونکلا کر اسکرین کو دیکھا اور پھر اس باریک دراز سے جھلکتے منظر کو اس نے باسفورس برج کہہ دیا تھا، جبکہ وہ باسفورس برج نہیں تھا، وہ اب پہچانی تھی، یہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل۔ اس نے اپنی لوکیشن ہی غلط بتائی تھی۔ اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھے گئی، بیلنس ختم ہو گیا تھا اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی، تالا کھلنے کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈھلکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دروازہ بھاری چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا، کوئی اندر آیا۔ اس پہ جھک کر اس کی ہتھکڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانوروں کی طرح سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کررانے کی آواز نکلی۔ وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ بولتی رہی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی، ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے میں دوڑائیں۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا، ایک طرف بڑا صوفہ رکھا ہوا تھا اور دوسری طرف آتش دان، جس کے پاس وہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ہراکلٹس کی دائمی آگ، ساتھ ہی لوہے کے چند سلاخیں بڑی الاؤ میں دہک رہی تھیں۔ ان کے سرے پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے ہوئے تھے اور وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے۔ آتش دان کے ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی ہوئی تھی، اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑھا سا لیکوئڈ ابل رہا تھا۔ اس کی بو سے سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، شہد سے زیادہ بھورا مائل، وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی، اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بہت دیر سے اس کمرے میں تنہائی پڑی ہوئی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ کال ضائع ہی کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ میں آئی بھی تھی یا نہیں، اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں، گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی، لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی، اور جو ذلت، جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے سامنے وہ بھولی بسری سی ویڈیو آ گئی، شریفوں کا مجرا۔ نہیں، پلیز اللہ تعالیٰ، پلیز میری مدد کریں۔
وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگنے لگی تھی۔ اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی، شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہنے لگے تھے۔ وہ زرد الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھیں، گرمی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا، لمبے بال کمر اور کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، وہ ان کو سمیٹنے پہ بھی قادر نہیں تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ نہیں ہلی۔ پسینے کی چند بوندیں اس کی گردن اور پیشانی پہ چمک رہی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا، اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ ایک بس طاقت چینی نقوش کا حامل شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پہ رکھا۔ پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ڈکٹ ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ آہا نتاشا، وہ قریب سے دیکھنے پہ کوئی روس ہی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ایک امید سی بندھی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لائے ہیں۔ آر یو نتاشا؟ انگلش انگلش، آل رائٹ آل رائٹ۔ وہ اثبات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ آگ کے ساتھ کھڑا تپش کا رستہ روک رہا تھا، ذرا سا سکون ملا۔ پور کنٹری ٹورسٹ گرل، پور پیپل۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا باپ امیر آدمی ہے، وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا۔ سو نتاشا یو وانٹ انگلش نیم؟ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف پلٹا۔ وہ جواب دیے بنا ایک ٹک اس سلاخ کو دیکھے گئی جس پہ لکھا ایم دہک رہا تھا یا شاید وہ ڈبلیو تھا۔ وہ سلاخ کیوں دہکا رہا تھا، کس لیے؟ ایک خوف سا اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ اسے بے اختیار اس کمرے میں بے سدھ پڑی لڑکی کا بازو یاد آ گیا۔ وہ ٹیٹو نہیں تھا، وہ لمحے بھر میں جان گئی تھی۔ یو وانٹ انگلش نیم؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نو نو، وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی بڑبڑائی۔ ناؤ دس از یور نیم۔ وہ سلاخ کا دہکتا لوہا اس کے قریب لایا۔ نہیں نہیں، وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور زور سے چلانے لگی۔ وہ اسے اس گرم لوہے سے داغنے لگا تھا، اس کے چہرے خوف دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ یور نیم، اس نے جتا کر کہتے سلاخ حیا کے بازو کے قریب کی جہاں فراک کی چھوٹی آستین ختم ہوتی تھی۔ کندھے سے ذرا نیچے وہاں وہ سلاخ قریب لے گیا۔ اسے دہکتے انگارے کی حدت محسوس ہوئی۔ وہ تڑپ کر ادھر ادھر سر مارنے لگی۔ نہیں پلیز نہیں۔ اس لمحے اس نے بہت دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اور اس پست طاقت روسی سے اسے نجات دلا دے۔ کوئی آ جائے، چاہے وہ عبدالرحمن پاشا ہی کیوں نہ ہو،
कोई तो हो। रूसी ने दहकता हुआ लोहा उसके बाजू के ऊपर हिस्से पे रख कर दबाया। वो बुरी तरह से बिलबिला उठी थी। उसका आ, हलक से एक दिल खराश चीख निकली थी, मगर वो उसी तरह जोर देकर सलाख दबाए खड़ा हुआ था। अंदर से मांस जलने लगा था। वो रूह में उतर जाने वाली, जख्मी कर देने वाली बदतरीन जलन थी। वो चीख रही थी, वो रो रही थी। चंद लम्हे बाद उसने सलाख उठाई। वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। रूसी दोबारा पलटा और सलाख रख दी। उसके दाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पे स्याह जला हुआ हर्फ लिखा हुआ था। रूसी वापस उसके सामने आ खड़ा हुआ। हया ने सुर्ख निगाहें उठाकर उसे देखा और दहल कर रह गई। उसके हाथ में दूसरी सलाह दूसरी सलाद थी, जिस पे HO लिखा हुआ था और ऊपर तले लिखे दोनों हरूफ अंगारा बन चुके थे। नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता नहीं। वो दहशत से तड़पती खुद को पीछे धकेलने लगी, मगर रस्सियों ने उसे इतनी मजबूती से जकड़ा हुआ था कि वो हिल ना पाई थी। नहीं, वो खौफ से चिल्ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, सियाह दागे गए हरफ तले सलाख गाड़ दी। खोलता हुआ गरम दर्द, दहकते अंगारे, आग उसकी तकलीफ आखिरी हद को छूने लगी। वो दर्द से घुटी घुटी सी चीख रही थी। उसे लगा वो इस तकलीफ में मरने वाली है। वो जिस्म के अंदर तक घुसकर जला देने वाला दर्द था। चंद लम्हों बाद उसने सलाख हटाई तो हया की गर्दन बेदम सी हो कर एक जानिब ढलक गई थी। उसकी नफ्स आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तकलीफ से वो बेहोश होने वाली थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर मजीद रोने की ताकत वो खुद में नहीं पाती थी। रूसी अब तीसरी सलाख उठा लाया था। उस पे RE लिखा हुआ था। हया ने तकलीफ से बंद होती आंखों से उसे देखा। उसमें मजीद कुछ कहने की ताकत ही नहीं रह गई थी। अपनी सारी जिंदगी फिल्म की तरह उसकी निगाहों के सामने घूमने लगी। बचपन के दिन, यादें, उसके नाना का घर, उसकी नानी उसके लंबे बालों में कंघी फेर रही थी। मंजर बदल गया और वो रोहील कार की पिछली सीट पे बैठे थे। स्कूल बैग लिए वो स्कूल जा रहे थे। रोहील कुछ बता रहा था और वो हंस रही थी। फिर उसने खुद को अब्बा की लाइब्रेरी में देखा। वो उनकी एक मोटी सी किताब खोल रही थी, जिसमें सूखा हुआ फूल रखा हुआ था। वो उसने खुद ही वहाँ रखा था। अब वो ताया फुरकान को अपने ईद के कपड़े हैंगर से उठाए दिखा रही थी, और वो अ, उसका जोश व खरोश और खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। रोहील उसके साथ लॉन में भाग रहा था। उनके आगे दो खरगोश दौड़ रहे थे। वो दौड़ दौड़ कर थक गई थी। उसके लंबे बाल कमर पे बिखरे हुए थे। खरगोश घास पे दूर भागते जा रहे थे। सफ़ेद नरम नरम से खरगोश। रूसी ने गरम सलाख उसके बाजू में मस की। एक खोलन सी उसके अंदर से उतरती गई। अगले ही पल उसने करंट खाकर सलाख हटाई। कहीं फ़ोन की घंटी बजी थी। खरगोश गायब हो गए। दर्द हर शय पे गालिब हो गया। वो पहली 2 दफ़ा से कई गुना ज़्यादा शदीद दर्द था, क्योंकि सलाख जल्दी हटाने के बायस जल पूरी नहीं जली थी। उसे लगता था कि उसकी हिम्मत ख़त्म हो गई है, मगर वो फिर से रो रही थी।
فون یور فون آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھا اور اس نے فراک کی بیلٹ سے آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھا اور اس کے فراک کی بیلٹ سے لگا پرس نوچا۔ سیفٹی پن ٹوٹ گیا، کپڑا پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا۔ وہ زور زور سے بج رہا تھا۔ شدید تکلیف میں بھی وہ پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پہ تھا اور بیلنس ختم۔ پھر فون کیسے بجا؟ روسی کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا، کبھی فون کو۔ پھر اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور پوری قوت سے اسے دیوار پہ دے مارا۔ فون کی اسکرین چکنا چور ہوتی زمین پہ جا گری۔ "یو کالڈ سم ون!" وہ وحشیوں کی طرح اس پہ جھپٹا اور گردن کے پیچھے سے بال دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ حیا نے نیم جان نڈھال آنکھوں سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا، اس کے بال چھوڑے اور انگیٹھی پہ دہکتا بدترین ہینڈل اٹھایا اور کھولتی ہوئی ویکس۔ "یو بیچ!" وہ غصے سے بھگتا اس کی طرف آیا اور برتن اس کے سر پہ اونچا کیا۔ "نو نو نو نو!" اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ "میرے بال!" اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل پایا تھا کہ روسی نے برتن اس کے سر پہ الٹ دیا۔ گرم کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کی مانگ پہ گری اور ہر طرف سے نیچے لڑھکنے لگی۔ اس کی دلخراش چیخ نکلی۔ ابلتے مادے نے اس کے سر کی جلد کو گلا دیا تھا۔ بازو کا درد غائب ہو گیا اور وحشیانہ انداز میں زور زور سے چیخ رہی تھی، اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی چیخ رہا تھا۔ اور تب اس نے زور سے اس کی کرسی کو دھکا دے کر الٹ دیا۔ وہ کرسی سمیٹ اوندھے منہ زمین پہ جا گری، آتش دان کے بالکل قریب۔ کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا تھا۔ ویکس اس کے سر پر جمنے لگا تھا۔ اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کمرے میں دھواں بڑھتا ہی جا رہا تھا، آتش دان سے آگ ٹپک رہی تھی، لپک لپک کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے زمین پہ گرے گال فرش پہ رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا۔ دھوئیں کے اس پار کوئی اس روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا۔ چیخیں، دھواں، آگ، خون، اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا۔ جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراک کا دامن تھا۔ آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کو زور شعلے میں بدلتے دیکھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی۔ اس کے سفید خرگوش اس دھوئیں میں غائب ہو رہے تھے، وہ جل کر مر رہی تھی۔ ہر قلتس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ سفید چھت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، جس پہ خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک قیمتی نفیس فانوس لٹک رہا تھا۔ اس کا سر ایک نرم تکیے پہ تھا، مخملی کمبل گردن تک ڈالا ہوا تھا۔ اس نے ایک خالی سی نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ وسیع و عریض بیڈ روم، ایک طرف دیوار کی کھڑکی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے جن سے صبح کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔
اس نے آنکھیں پھر سے بند کر لیں اور ان پہ بازو رکھ لیا۔ ان گزرے دنوں میں سوتی جاگتی کیفیت میں وہ بہت روئی تھی، بہت چلائی تھی۔ یہ کمرہ اس نے نہیں دیکھا تھا، وہ ادھر ہی لائی گئی تھی۔ ہاتھ سے لگی ڈرپ اپنے بالوں میں نرمی سے چلتے اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کے ہاتھ، وہ انجیکشن، نیم، بے ہوشی، اسے ٹوٹا ٹوٹا سانس، سب یاد آ رہا تھا۔ اور اس ڈوبتی ابھرتی نیند میں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ بیوق ادا میں ہے، عبدالرحمن پاشا کے سفید محل میں۔ دروازے پہ دھیرے سے دستک ہوئی اور پھر وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ قدموں کی نرم سی آواز بیٹھ کے قریب آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا، وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ نتاشا، ناشتہ کر لو، اٹھ جاؤ ناشتہ کر لو۔